السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج ان ایکسپیکٹڈلی مارکیٹ نے جو ہے وہ زبردست طریقے سے مارکیٹ کے بلز نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کیا. اور جو ویکلی رپورٹ میں ایک لیول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا 41,800 سے 670 کی رینج, جہاں پہ بتایا تھا کہ یہ سپورٹ جو ہے وہ یہ سپورٹ کی رینج جو ہے وہ کسی بھی فال کو لمٹ کر سکتی ہے, اور اپ سائڈ پہ 42,525 یا 680 کی رینج بتائی تھی کہ یہاں پہ ہم سیلنگ دیکھ سکتے ہیں. کل ہم نے انفیکٹ 41,800 کے نیچے نہ صرف مارکیٹ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ اس کے نیچے کلوزنگ بھی دیکھی تھی. اب اس کے بعد آج سٹارٹ ہم نے پازیٹیو دیکھا, دین انڈیکس fell to as low as 41,745 کا ایک انٹراڈے لو لگا, لیکن اس کے بعد پھر انڈیکس کے بلز نے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پلٹ کے نہیں دیکھا, اور 42,569 کا ایک ہائی لگانے کے بعد 42,526 پہ جو ہے وہ آج کا سیشن کلوز کیا. 749 پوائنٹس کی ایک زبردست ریلی انڈیکس کے بلز نے ٹریگر کی, اور آج کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ 1 جون سے اب تک, یعنی کہ 1 جون پہ تو مارکیٹ نے ایک جو کلوزنگ دکھائی تھی وہ 42,756 کی دکھائی تھی. اس کے بعد انڈیکس کبھی بھی 42,500 کے اوپر جو ہے وہ رکتا ہوا نظر نہیں آیا. تو آج ہم نے یہ 42,525 پہ جو کلوزنگ دیکھی ہے, اٹ از دا سیکنڈ ہائیسٹ کلوزنگ فار دا منتھ آف جون سو فار. والیومس کی اگر بات کریں تو 134.66 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے فرام KC100 انڈیکس اسٹاکس, جو کہ کل کے مقابلے میں جو یعنی کہ پچھلا سیشن تھا اس کے مقابلے میں آلموسٹ ڈبل ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ دا والیومس جو ہم نے آج دیکھے, دیز آر دا ہائیسٹ انٹراڈے والیومس سنس 27 May 2022, اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگریسو بائنگ جو ہے وہ ٹریگر ہوئی ہے. اگریسو بائرس کی طرف سے جو ہے وہ بڑی مووز جو ہے وہ بڑی مووز جو ہیں وہ آج ہمیں نظر آئی ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اگین شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے میری جو ہے وہ اگری نہیں کریں گے, لیکن جو پرائس ایکشن ورسز والیوم ہے یہ ابھی بھی کوئی ہیلدی پکچر ڈرا نہیں کر رہا. انفیکٹ ابھی بھی یہ بتا رہا ہے کہ سیل آن ہائیز ہی ٹریگر ہوا ہے اور اگریسو سیل آن ہائیز ٹریگر ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ آج آخری 1 گھنٹے میں ہم نے 62.86 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے, جو کہ تقریباً اتنے ہی یہ والیوم اتنا ہی ہے جو سمجھے کہ پچھلے سیشن کے مقابلے میں جو ہم نے والیوم میں انکریمنٹ دیکھا ہے تقریباً یہ اتنا ہی ہے. پچھلے سیشن کے مقابلے میں ہم نے تقریباً 68 ملین شیئرز زیادہ ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن اس کو اگر ویسے دیکھا جائے تو 62.86 اور 68 ملین صرف یوں دیکھا جائے تو 5 ملین شیئرز کا ہی فرق ہے. تو مور اور لیس یہ وہی والیوم ہے جو ہم نے آخری 1 گھنٹے میں ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھا, جس کی وجہ سے آج کا والیوم جو ہے وہ کل کے مقابلے میں زیادہ نظر آیا ہے. اور یہ وہ والیوم تھا جب مارکیٹ نے 42,220 کے اوپر جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ دکھایا, یعنی کہ اس کے اوپر مارکیٹ رکی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ والیوم نیچے کیوں نہیں آ رہا. یہ بار بار میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا کہ یہ والیوم ہمیں لو سائڈ پہ نظر آتا. انفارچونیٹلی جب بھی ہائی والیوم ٹریگر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے ایک نئے ہائی کی طرف ہوتا ہے, یا اس وقت لگ رہا ہوتا ہے جب مارکیٹ اپنا ریکوری فیز کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے. مارکیٹ نے اس وقت 46,690 کا جو ہائی لگایا تھا اپریل میں, اس کے بعد مارکیٹ نے 40,650 تک کا لو لگایا. اچھا, اب اس گیپ کے بیچ میں یا اس رینج میں جو بڑی ریکوری مارکیٹ کی بنتی ہے وہ ریکوری فیز کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے 42,600 سے 42,800 یا 43,050 کے بیچ. اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں اگریسو بائرز ہیں یا اگریسو بائنگ مارکیٹ میں آنی تھی تو 40,600 پہ آنی تھی، یا چلیں اگر ہم 40,600 کو اگنور کر لیں تو 41,100 پہ آنی تھی، اس کے بعد 41,600 کے آس پاس آنی تھی. لیکن یہ جو والیوم جنریٹ ہوا یہ فرائیڈے کو بھی 42,200 کے اوپر جنریٹ ہوا، جب مارکیٹ نے 42,380 سے 42,420 تک کا ہائی بنایا تب یہ والیوم جنریٹ ہوا، اور آج بھی یہ والیوم 42,200 کے اوپر جنریٹ ہونا شروع ہوا. یہ اس بات کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ لوگ جو مارکیٹ میں ایک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سرٹن لیول تک وہ شارٹ ہوتے ہیں، اور جب مارکیٹ ایک سرٹن لیول سے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اب ایک بل رن کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب وہ ان کا ایسا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ بل رن کی طرف جا رہی ہے تو وہ اپنے شارٹس بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ ایک ہیبیچول ٹریڈر ہوتے ہیں، یا بائی نیچر وہ ایک ان کا مطلب سمجھیں کہ سیکنڈ نیچر ہو گیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کرنا، کیونکہ وہ ٹریڈنگ پہ ہی موسٹ آف دا ٹائم ان کی جو انکم ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم شارٹ میں اس طرح سے نہیں کما پائے تو ہم ڈبل کر کے بائی کر لیتے ہیں. جب یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو پھر جو اسمارٹ منی ہوتی ہے، جو اس بات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جب بائر آئے گا تو میں اس کو ڈم کرنا شروع کروں گا، تو پھر وہ ان کو اس طرح ڈم کرنا شروع کرتے ہیں. اس طرح کی میں نے ایگزامپلس آپ کو جو میں نے اوور دا ویکینڈ جو وائس نوٹ شیئر کیا تھا اس میں بھی بڑا ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ چاہے آپ اپریل کی ریلی دیکھ لیں، یا اس کے بعد آپ مئی میں جو ریکوری بنی 43,500 تک وہ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے آپ جب ہم مطلب بہت پہلے چلے جائیں تو جنوری یا فیبروری کی جو ریلیز بننا شروع ہوئی تھی 46,000 کے آس پاس تب دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جب جون کا یا اس سے پہلے نومبر 2021 کا جب مارکیٹ نے ایک ہائی لگایا تھا 47,600 کا تب کا والیوم دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جب جون 2021 میں مارکیٹ نے ایک مطلب مارکیٹ کے لیے بڑا زبردست ایک جب بجٹ اناؤنس ہوا تھا تب کی آپ ریلی دیکھ لیں. ان ساری ریلیز میں جب مارکیٹ ایک فال کے اندر تھی تب والیوم نہیں آتا تھا، اور والیوم اس وقت آتا تھا جب مارکیٹ اپنے ایک اس وقت کے ریسنٹ پیک کو یا ریکوری فیز کے پیک کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوتی تھی، اور وہاں جب والیوم نکلتا تھا تو پھر اس کی انڈیکیشن یہ ہوتی تھی کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ اب اگریسو پمپ اینڈ ڈمپ جو ہے وہ ٹریگر ہوا ہے، تو اس لیے بچ کے رہنا چاہیے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ بائی آن ہائیز اور سیل آن لوز کی اسٹریٹجی پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ بھی میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے جن کی پرانی بائنگ پھنسی ہوئی ہے، چاہے وہ بلو چپ اسٹاکس ہوں چاہے وہ ٹریڈنگ والے اسٹاکس ہوں. پرانی بائی پھنسی ہوئی ہے، اور ایک سرٹن لیول کے بعد انہوں نے اپنے اسٹاپس کو جب نہیں رسپیکٹ دی تھی یا اسٹاپس کو نہیں پلیس کیا تھا، اور وہاں سے جب چیزیں نیچے آنا شروع ہو گئیں تو پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب تھرو اوے پرائس پہ ہم کہاں نکلیں. اب وہ جب ریکوری فیز سٹارٹ ہوا ہے تو پھر ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ نہیں اب تو بس یہاں سے تو اب تیزی سٹارٹ ہو گئی. اینڈ انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ پھر لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ چونکہ مارکیٹ کسی بھی طرح سے اپنے بلش زون میں ابھی انٹر نہیں ہوئی، اٹ ہیز اے لانگ وے، ویری 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 لانگ وے ٹو گو. جب وہ ایک بلش ریلی ٹریگر کرے یا ایون ایگریسو سیلنگ چیلنج سے بھی نکلے. ابھی تو جب آپ کو یاد ہوگا 42,800 یا 43,300 کی جو اسٹرانگ سپورٹ تھی، جب وہ ٹوٹ رہی تھی تب لوگوں کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں کہ اب کیا ہوگا. مارکیٹ نے ابھی بھی 42,800 کا لیول سرپاس نہیں کیا. 43,300 یا 500 تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے
دیر از نتھنگ ایز بلش ریورسل. یہ صرف اور صرف ایک کریکٹو باؤنس ہے. اور اس بات کی مثال میں اس طرح سے ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ اگر ایک پرسن کا کوئی میجر آپریشن ہوا ہے اور اس کو جب آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے تو آئی سی یو کے بعد وہ کچھ ٹائم کے لیے کچھ ریکوری شو کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہم انڈر آبزرویشن دیکھ رہے ہیں, 2 یا 3 دن بعد اس کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں گے. اس کو بھی ڈسچارج نہیں کیا, ڈسچارج تو بہت دور کی بات ہے, اس کو تو ابھی جنرل وارڈ میں بھی شفٹ نہیں کیا. وہ بعد میں ڈسچارج ہوگا, اس کے بعد کچھ ٹائم اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا. ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرہیز کا اس کو کہا جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس کو ڈاکٹر جب پھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ کریں گے تو پھر یہ کنکلوڈ کریں گے کہ ہاں اب وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یا اپنی نارمل لائف جینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. ابھی تو وہ اپنے آئی سی یو سے ہی نہیں نکلا. تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھنگز آر ناٹ سو گڈ جس کو آپ دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں سے جو ہے وہ اب بڑی اسٹرانگ ریلی بننا شروع ہو گئی ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے کالز آتے ہیں, آج بھی آئے کہ بھائی فلاں اسٹاک کا یا فلاں سیکٹر کا رزلٹ جو ہے بڑا زبردست آ رہا ہے, فلاں اسٹاک جو ہے وہ اس کے بارے میں بات یہ آ گئی ہے کہ بس یہاں سے اب یہ اس کی ریلی سٹارٹ ہو گئی ہے. مارکیٹ میں نیوز آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہم نے باتیں سٹارٹ کر دی ہیں, یا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ریوائول کی طرف ہے, تو مارکیٹ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں جو اس وقت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹاکس ریوائیو ہونے کی بات ہوئی ہے. آئی ایم ایف کی باتیں یا آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ اپروو ابھی تک نہیں ہوا, وہ میٹنگ کنکلوڈ ابھی تک نہیں ہوئی. وہ میٹنگ جو بیچ میں رک گئی تھی اس کو ریسٹور کرنے پہ جو ہے وہ اس وقت فائنینس منسٹری کا ہمارا فوکس ہے, یا ان ٹاکس کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی بات یہ نہیں ہوئی کہ آئی ایم ایف سے بجٹ یا آئی ایم ایف سے کوئی جو ہے ہمیں جو اماؤنٹ ہے وہ مل گئی ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آنے والے اگر سیشن کی بات کریں تو آنے والے سیشن میں 2 بڑے امپورٹنٹ لیولز ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ از دا 42,680 رینج, اور اس کے بعد 42,820. 42,680 سے 42,820 پہ نہ صرف ڈے کے لیے بلکہ ہفتے کے لیے بھی بڑی اسٹرانگ ریزسٹنسز نظر آ رہی ہیں جو کہ اگریسو پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ٹریگر کر سکتی ہیں. جبکہ جو ٹاپ فار دا ڈے یا ٹاپ فار دا ویک نظر آ رہا ہے وہ 43,030 تک نظر آ رہا ہے. یاد رہے کہ 42,820 پہ اگر انڈیکس جاتا ہے کل کے دن میں اسپیشلی, تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ہائپر موو, اور پھر اگریسو سیلنگ بھی ہم ٹریگر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو کہ شاید فریش شارٹس کی بھی صورت اختیار کر سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ 42,220 سے 170 کے بیچ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ امیڈیٹ سپورٹ ہے آنے والے سیشن کے لیے. لیکن اگر 41,900 سے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو پھر 41,670 یا 41,480 جو ہے وہ دوبارہ ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آئے گا. تو بی کیئرفل, ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے, یہ میں ہمیشہ بات کر رہا ہوتا ہوں, اور اسپیشلی اس وقت کر رہا ہوتا ہوں جب مارکیٹ ایک ریلی بنا رہی ہوتی ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنا رسک مینیج کریں اور کوشش کریں کہ ہرڈ مینٹیلٹی کا حصہ نہ بنے, تاکہ بار بار جو پہلے غلطی ہو چکی ہے وہ ریپیٹ آپ کی ٹریڈنگ پیٹرن میں نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.